مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود السلام کتاب میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر 18-19 سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے اس فرمان باری عز و جل کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے، اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے میں تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا تفسیر در منصور میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تیری مغفرت نہ فرمائے، اور اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ بہت ہی پیاری روایت پیش کرتا ہوں، ابن خزیمہ، حدیث نمبر 1887، فیضان رمضان میں روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، جس نے اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے۔ فرمایا،
اللہ عز و جل یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی پہلا عشرہ، ابتدائی 10 دن رحمت، درمیان یعنی درمیانی 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام آج کل کے دور میں ماتحت سے اس مہینے میں کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جس کے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، مولا اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے آمین۔ جو حدیث پاک ہم نے سنی، اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ الکوی بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے لکھی مرآت میں، اللہ کرے ہم اس کو پڑھ لیں۔ مشکات شریف کی شرح ہے، اور مبلغین اور مبلغات کے لیے تو بیان کی کان خزانے، موضوعات کے مطابق حدیثیں، اس کی شروحات، اور بہت آسان انداز ہے، بہت آسان انداز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا، مبلغین مبلغات کو بھی مشورہ دوں گا کہ مرآت شرح مشکات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لے کر پڑھ لیں۔ مفتی صاحب اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس ماہ کی فرض عبادت دوسرے ماہ کے 70 فرائض کے مثل ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رب تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ اس خاص رحمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ اس خاص رحمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو، مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو روزہ تراویح کی ہمت ہوتی ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ وہ بندے جو اس کی توحید کے قائل، اس کے محبوب کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور ضروریات دین پر ایمان لائے، جو مسلمان ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کے ابتدائی 10 دن پہلے عشرے میں، جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ داروں میں ہمت پیدا ہوتی ہے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن، یہ ہے عشرہ مغفرت، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اس دوسرے عشرے میں چھوٹے گناہوں کی، صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا سبب اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرا عشرہ ماہ رمضان کا، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، سبحان اللہ۔ اس میں مفتی صاحب فرماتے ہیں روزہ داروں کے جنتی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، صدقے جاؤں اللہ کی رحمت پر، سبحان اللہ۔ وہاں کے داخلے کا یعنی جنت کے داخلے کا گویا ویزا اور پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے مولا، اپنے محبوب کے صدقے میں مولا ہمیں داخل جنت فرما۔ کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ماہ رمضان کے قدردان کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا بات ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، غمخواری بھلائی کا مہینہ ہے، مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور روزہ دار افطار کروانے والے کے لیے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ اچھا، اس کو روزہ افطار کروانے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ ثواب کس کو ملے گا؟ جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے؟ نہیں، بلکہ ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دے، ایک گھونٹ دودھ سے افطار کروا دے، اس کو بھی یہی ثواب ہے۔ اور روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو، کس کو؟ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، میرے حوض سے، آقا کا حوض حوض کوثر ہے، میرے حوض سے ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے مسلمان جو افطار اجتماعات کراتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، یہ فضیلت پانے کے لیے۔ خوش نصیب ہے مسلمان جو اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، غریب بہن ہیں تو ماہ رمضان آ گیا کہ اس کو 10-12 کلو چاول تحفے میں بھیج دو، کوئی پوری بوری نہیں بھیج سکتے تو کوئی 2-4 ہزار روپے بہن کی خدمت کر دیں، یہ بیچاری یہ بھی رمضان گزار لے، عید کی خوشیاں منا لے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو مسجد میں افطاریاں بھیجتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ماہ رمضان میں دعوت اسلامی والوں کے ہاں تو اعتکاف ہوتا ہے، پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس سال پاکستان میں اللہ کی رحمت سے 80 سے زیادہ مقامات پر ہوگا، اور آخری عشرے کا اعتکاف یہ تو 2000 سے زیادہ مقامات پر ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اب یہاں کوئی دیگ بھیج دے، دیگیں بھیج دے، اللہ نے توفیق دی، سارے اعتکاف والوں کو سحری کروائے، سارے اعتکاف والوں کو افطاری کروائے، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آقا کے حوض کوثر سے اس کو جام ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔